بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز. میں ہوں فہیم عباس اور آپ کو میں نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج پروگرام میں ہم ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارا آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب کوئی مایوسی کی بات کریں گے، مگر ہم حقائق کا اندازہ لگانے کے لیے آج ضرور اپنے مہمانوں سے اور آپ دوستوں سے پروگرام میں ایک گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. ٹاپک ہے ہمارا معاشی ترقی یا غریب کی موت. آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، دور حکومت، اس میں ہم نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کو جو پچھلے جو دیرینہ مسائل کا سامنا ہے ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، واقعی ایک تبدیلی آ جائے گی، معیشت مضبوط ہو جائے گی، عوام کے آگے نوکریوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، باہر سے لوگ آ کے نوکریاں کر رہے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، ان کے پاس اپنے ذاتی گھر ہوں گے، خوشحالی ہوگی، چیزیں سستی ہو جائیں گی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا خواب تھے جو لوگوں نے سجا لیے تھے. پتہ نہیں میں اسے کیا ہم عوام کی ہی ایک معصومیت ہے یہ، جنہوں نے یہ سارے وہ سب کچھ سجا لیے تھے. اب حکومت کے آنے کے بعد سے پہلے ان کے گھر توڑنے سے کام شروع ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت مطلب 2 دن پہلے ایک خبر آئی جس نے بھی سنی اس کا دل انتہائی دکھا ہوگا کہ ایک میر حسن نامی شخص جس کا تعلق کورنگی سے تھا، اس نے اس وقت خودکشی کر لی جب اسے اس کے بچوں کے لیے گرم کپڑے لے کے جانے تھے اور وہ نہیں لے کے جا سکتا تھا، اس کے پاس اتنی قوت خرید نہیں تھی. یہی حال پوری عوام کا بھی ہو چکا ہے کہ ان کے پاس قوت خرید جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. ان کے پاس نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور اگر ان کے پاس نوکریاں ہیں تو ان کی تنخواہیں وقت پہ نہیں ہیں، اور اگر تنخواہیں وقت پہ ہیں تو ان میں سے اتنی زیادہ کٹ چکی ہیں تنخواہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے پچھتانے کے، اور اکثر عوام جو ہے ہمیں مایوس بھی نظر آتے ہیں. قوت خرید اور ان سردیوں کے کپڑوں کے حوالے سے کل میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک میں نے پوسٹ دیکھی تو مجھے وہ بڑا ایک عجیب سا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح کی ہماری ذہنیت ہو چکی ہے. لکھا ہوا تھا کہ جناب سلامت رہیں وہ کافر جن کے پرانے کپڑوں سے ہم تقریباً ہر سال پاکستان کے 1 کروڑ لوگ سردی سے بچ جاتے ہیں. تو جو لوگ تو یہ پرانے کپڑے اور لنڈے کے کپڑے لے کے اپنے بچوں کو پہنا کے سردی کے موسم کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی قوت خرید میں پرانے کپڑے تو ہیں، مگر ان لوگوں کا کیا جو لوگ پرانے کپڑے بھی نہیں خرید پا رہے ہیں نا. اگر ہم ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور کیونکہ پھر ہمیں دور عمر بھی یاد آتا ہے جب دریا کے کنارے ایک کتا بھوک سے اگر مر جائے تو اس کی بھی فکر ہوتی تھی، اور پھر ہمیں ایسے صادق اور امین بھی نظر آتے ہیں ملک میں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ جن کے بارے میں ہم نے بڑی بڑی بلند و بالا باتیں بھی کی ہوئی تھیں، اور مگر وہ چائے کی دعوت پہ ہوا خوری کے لیے وہ ہمیں لندن میں نظر آتے ہیں. مگر خیر یہ ساری صورتحال کا ذکر کرنا اور یاد دلانا اس لیے تھا کہ جو مطلب معاشی ترقی کا جو سلسلہ ہے جو ہمیں رکا ہوا اور تھما ہوا نظر آتا ہے، اس کیا حقیقت میں یہ واقعی رکا ہوا اور تھما ہوا ہے یا ادھر ترقی ہو رہی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے. پاکستان بڑی بہترین ایک سمت میں جا رہا ہے. ہمیں اسٹیٹمنٹس تو گورنمنٹ کی طرف سے یہی ملتی ہیں، جبکہ جو اپوزیشن میں اور جو گورنمنٹ میں جو لوگ نہیں ہیں ان کی طرف سے ہمیں مختلف اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں. تو خیر حقائق کیا ہیں، معیشت کس طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو اس وقت اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں یہ تجزیہ کار ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے. مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ایسا ہی ہوں بس. اللہ اچھا کرے. مجھے بتائیے پاکستان کی معاشی ترقی کا جو سفر ہے یہ
واقعی رکا ہوا ہے یا کیونکہ جب حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی سمت پہ جو ہے وہ چل پڑی ہے, تو اب وہ ترقی مطلب کہاں پہ ہو رہی ہے, کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ عوام تو رو رہے ہیں, باقاعدہ رو رہے ہیں. میں نے صرف 2-3 شعبوں کے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار واہ واہ زبردست بہت کام ہے. آپ کہیں گے حیران ہوں گے کون سے لوگ مل گئے. ایک تو یہ عامل اور باب مستقبل کا حال بتانے والے, ان کے پاس بہت کام ہے آج کل. نمبر 2 یہ ٹیکس ریٹرن والے جو وکیل ہیں جو بیچارے ویلے بیٹھے ہوتے تھے, ان کے پاس بہت کام ہے. اور سرکاری ملازم جو ہیں یہ تو خوش ہیں ہی ہیں. اب بتائیں مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہیم, کسی بھی ملک کی معاشیت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے اس کی. اور اگر یہ جب بیک بون ہی کمزور ہوگی تو پھر کس پہ ملک چلے گا یا کس پہ عوام انحصار کرے گی؟ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خان صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور چلیں ٹھیک ہے جی, دعوے آپ نے کیے, لیکن سب پہ تو ایک دم میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم آپ کسی بھی کام کی, اچھے کام کی ابتدا کر لیتے, کوئی اچھا کام شروع کر دیتے, تو عوام ایٹ لیسٹ یہ کہہ دیتی کہ جی ہم نے, اگر چند لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے کہا جائے, میں تو نہیں کہتی ہوں کہ عوام کے ووٹوں سے اس پر آئے ہیں, تو وہ اویرنس جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر دی تھی کہ بجلی کے بل پر میں آ جاؤں. دیکھیں بجلی کا بل, کیونکہ یہ امپیکٹ کرتا ہے عوام پر. بجلی ہوگی, گیس ہوگی, پیٹرول, ڈیزل, یہ ساری چیزیں عوام میں, تو وہ جلا دیا کرتے تھے کنٹینر پہ. بہت اچھی بات ہے, اویرنس دے رہے تھے عوام کو کہ آپ ایسا کریں. جب حکمران برے ہوں اور جب حکمران ایسے ہوں گے تو آپ بل جلا دیں. اس وقت تک تو خان صاحب عوام کو اویرنس دیتے تھے اور عوام بھی بڑا کہتے تھے کہ جی بڑی کوئی چینج آنے والی ہے. تو وہ دودھ کی نہریں تو نہ بہہ سکی, صرف خوابوں میں ہی تھی, جو صرف میں سمجھتی ہوں کنٹینر پر ہی ہو سکتی تھی, اور ہوئی بھی وہیں پہ. تو وہ بل خان صاحب نے جلائے. تو میں سمجھتی ہوں اب جو سچویشن ہوئی ہے عوام کے ساتھ, جو کھلواڑ ہوا ہے, تقریباً گیس اور فہم بجلی 300 گنا بڑی ہے. یعنی کہ ان 15 سے 16 ماہ کے اندر 15 سے 16 مرتبہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے. بجٹ آنا بھی باقی ہے اور آتے ساتھ کام ہو گیا. دیکھیں میں بتا رہی ہوں 15 سے 16 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے. اسی طرح سے اگر وہ بڑی ہے تو اب تو عوام کو میں سمجھتی ہوں کہ بجلی کے بل نہیں چلانے, عوام کو تو کھمبے اکھیڑ کے پھینک دینے چاہیے تھے کہ جی آپ تو بل جلایا کرتے تھے, تو ہم تو یہ کر رہے ہیں. عوام, پاکستانی عوام بہت اچھی ہے اور ہر چیز کو برداشت کرتی ہے, اور لیکن برداشت کی ایک ہمت ہوتی ہے. اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ دیکھیں آپ بجلی اور گیس کا میں نے کہا, آپ پیٹرول کی مد میں دیکھ لیں. اسد عمر صاحب کہا کرتے تھے اور خان صاحب بھی کہ یہ بہت بڑے ڈاکو اور چور ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ان کی فیور میں نہیں جاتی ہوں, لیکن چونکہ میں عوام ہوں اور میں عوام ہی کی بات کروں گی. اس کی چکی میں بھائی میں ہوں, آپ ہوں, ہم سب پیس رہے ہیں. تو اب عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے جی, بہت زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ پیٹرول اور اس کا سمجھ لیں ڈیزل کی مد میں 45 روپیز جو ہے نا آپ لے رہے ہو ٹیکس کی مد میں. اسی طرح سے پیٹرول کی مد میں 35 to 40% آپ لے رہے ہو. تو یہ کیا ہے, یہ عوام کے لیے اچھی چیز ہے. اسی طرح سے غربت کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ غریب آدمی جو 20,000 روپے سیلری لے رہا ہے, تو وہ کیا بجلی کا بل دے گا, کیا گیس کا بل دے گا, کیا اپنا باقی اخراجات کرے گا, کیا وہ گھر کا رینٹ دے گا, کیا بچوں کی فی دے گا, اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کیا یہ حکمران طبقہ ہمارا, چاہے کوئی بھی ہو, کیا وہ 20,000 پہ 1 گھنٹہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو یہ 20,000 پہ غریب عوام کو پیس رہے. میں نہیں سمجھتی کہ 20,000 پہ ایوریج ہماری انکم ہے. 17,500 روپے سرکاری کم سے کم. اسی طرح سے آپ نے غربت کے لیے غریب کو ایک اور مارنے کا طریقہ یہ ڈھونڈ لیا کہ تقریباً 300% تو آپ کی 200 اور 300 کے درمیان جو ہے نا آپ کی ادویات مہنگی ہو گئی.
جی ہاں. تو وہ غریب کہاں جائے جس کے گھر میں تعلیم بھی جانی لازم ہے, کھانا پینا بھی ہے اس نے, بل وغیرہ بھی دینے ہیں اس نے, کرنٹ بھی دینا ہے اس نے, اور اس نے بیمار بھی ہونا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو آپ نے کفن ٹوکری میں سجا کے ویسے ہی دے دیا, تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں کچھ اور سیکٹرز پہ کام اس گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب کام اس پہ ہونا چاہیے تھا. مطلب بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں, مگر اس گورنمنٹ کو مطلب ان لوگوں کو اقتدار میں عوام اس لیے تو نہیں لے کے آئے کہ آپ صرف 2-3 کام کریں اور اپنی خوشحالی اور ہمارا جو ہے نا برا حال ہو جائے, ہم کہ مطلب سر اٹھانے کے قابل نہ رہے, کمر اٹھانے کے قابل نہ رہے. مطلب آپ کو پتہ ہے نا کتنے بلند و بالا وعدے کیے گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, اور عوام کو تو جو آواز اٹھانے کی جو طاقت اور ہمت جو آپ نے بخشی ہے, یہ آپ کا ہی کام ہے. یہ عمران خان صاحب نے ہی یہ سارا کچھ کہا ہے کہ آپ کو اگر 1 روپیہ بھی بڑھ رہا ہے تو آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں. آپ نے سارا کچھ پہلے سسٹم سمجھایا انہیں, اور اس کے بعد آپ نے اسی پیٹرن پہ کام شروع کر دیا. تو عوام آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مایوسی کی طرف جائیں گے اس طرح؟ اس وقت آپ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اس گورنمنٹ کے حق میں ووٹ دیا تھا, وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور کچھ جو ہے وہ صرف ابھی بھی اپنے آپ کو اس چیز کی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لانگ رن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, آئندہ حالات بہتر ہو جائیں. یہ گمان اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ آپ سب صحیح ہیں, آپ ایسا جو سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو. مگر حقائق جو ہیں وہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ آپ کے بچے جو نوکریوں سے جن کو نوکریاں نہیں مل رہی, نوکریاں مل جائیں گی. آپ کے گھروں کے مطلب جو ایک ایسا گھر کوئی جس میں صرف ایک فرد کمانے والا, آپ دیکھیں کہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ اس نے پورا مہینہ گزارنا, اس کے پاس 20-25 ہزار روپے جو اس کی تنخواہ آئی ہے, اس سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا اس کا. اب کیا کرے گا وہ؟ مطلب کہاں سے کرایہ دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ لنگر خانے کھولنے کا پلان تو کر دیا ہم نے لوگوں کو, جو کہ بھوک سے کوئی نہ مرے, ویسے بے شک مر جائے. دیکھیں فہیم, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے جی عوام کو ریلیف دینا حکومت وقت کا کام ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کسی بھی صورت میں کہ آپ جو ہے نا عوام کو بھکاری بنا دیں. میں بھکاری کہوں گی, بڑی دیکھیں ایک اچھی قوم کے لیے بھکاری والی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی میں لنگر خانے, دیکھیں وہ لنگر خانے فہیم یا وہ چیزیں پہلے بھی اس یہ گورنمنٹ کی طرف سے کم, اور دوسرے جو کر رہے تھے, میں ان کی عظمت کو ہمیشہ سلام کروں گی, وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کسی قوم کو لنگر کی طرف ترجیح نہ دیں, آپ انہیں محنتی بنائیں. جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے خودکشی کر لینی ہے لیکن میں نے IMF کے پاس نہیں جانا, تو یہ چیز آپ نے اچھی ترغیب دی, لیکن اس پہ عمل کیا کیا کہ 70 سال میں جو قرضے نہیں لیے گئے وہ قرضے آپ نے لے لیے, 33% قرضے آپ نے زیادہ کر دیا ملک کے اوپر. تو اس کا پھر جب ملک قرضوں کے پہلے کہا کرتے تھے بوجھ تلے دبا ہوا, آپ نے تو اتنا دبا دیا کہ آپ نے تو IMF کو پیشکش کی کہ آئیے جو آپ چاہتے ہیں, جو فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ تو سب کچھ وہی کر رہے ہو. آپ تو دوسرے حکمرانوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے, آپ نے تو وہ ساری حدیں کراس کر دی. خدارا اس سمت میں آئیے, خدارا ایک دن خواب میں چلے جائیے اور سوچئے کہ میں آج کنٹینر پہ کھڑا ہوں, اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو لگے کہ ہمارا وہ وزیر اعظم چینج ہو گیا, وہ شخص آ گیا جو PTI کا چیئرمین تھا جو کنٹینر پہ موجود تھا, تو شاید بہتر ہو جائے. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ آج کل بابوں کے اور عامل لوگوں کے جو ہے نا توتی بولتی ہے ان کا کاروبار ہے, وہ فٹ ہے. تو میں تو کہوں گی بالکل فٹ ہے کہ وہ خان صاحب بھی تو انہی عاملوں پہ اور انہی پیرنیوں اور فقیرنیوں سے آئے ہیں, تو شاید اس سے بہتر ہو جائے. نہیں کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیخ عابد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. کیا حال ہے فہیم بھائی, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. شیخ عابد صاحب آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے الحمدللہ. فہیم بھائی بات یہ ہے نا جی فرمائیے کہ 70 سال تو ہو گئے اس ملک میں جمہوریت کرتے کرتے. یہ جمہوریت نے ہمارے لیے کیا کیا؟ دیکھو نا, سنیں وہاں جب بھی یہ بندے جو ہے نا الیکشن لڑتے ہیں نا تو ان کے پاس کوئی پیسے سیسا نہیں ہوتا.
جب یہ مدرسے جڑ جاتے ہیں نا تو ان کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی, بنگلے بھی آ گئے, ہر چیز آتی ہے ان کے پاس. سنو میری بات, میں نے اس پہ یہ پہ پہنچا ہوں نا کہ جب تک یہ کیکڑے جائیں گے نہیں نا, اب تک ہمارا ملک نہیں سوچ, جو مرضی کر لے, جمہوریت لائے, جو بھی کر لے, اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں, قسم سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا پاکستان کے لیے. یہ میٹرا کی بچی پیچھے لگائے لوگوں نے. شیخ صاحب سونا کرنا بھی کچھ نہیں کرنا تو پھر کنہ نے کرنا ہے, مطلب پھر کیسے ملک بہتری کی طرف کیسے جائے گا؟ نظام بدلنا چاہیے, یہ نظام نہیں چلے گا. نظام کیا ہونا چاہیے؟ نظام جو ہے تجویز کرے نا, صدارتی نظام ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھو نا ہماری فیملی, جو ہماری فیملیاں نا, ادھر کیا بنا, ساکن فیملیاں, ساکن فیملی بنی ہے, ایک دوسرے کو تانے دے, جو ایک دوسرے کو تانے دو, وہ مطلب نواز نے کھانا کھا لیا, فلانے نے کھانا. اور یار یہ باتیں چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو صحت دے, کسی کو سوچنا چاہیے. چلو انہوں نے چوری کی ہے, جو بھی کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن انسان پکڑا جائے گا, یہ نہ سوچے کہ انسان مت بچ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, سخت نظام ہے. تو اس میں کہتا ہوں یہ والے کیکڑے نکلنے چاہیے. اللہ پاک اس ملک کو خیر خرید رکھے. یہ ملک ہمارا نہیں چلے گا ایسے بھائی, نہیں, جمہوریت سے نہیں چلے گا. اور اچھا جس نے 73 کا آئین بحال کیا, بلکہ اس کو بھی پھانسی لگی تھی, دیکھنا تھا نا آپ کو. صحیح, بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے کال کی. اچھا اب دیکھیں, انہوں نے وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ وہاں پہ لندن میں, نواز شریف صاحب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ, اور وہ اسحاق ڈار وغیرہ والی تصویر آج کل وائرل بھی ہوئی ہے. اس پہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی ہے, اور انہوں نے ایک طنز کیا ہے, فردوس عاشقوان جو ہے انہوں نے طنز کیا ہے. احتساب کا عمل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے, صحیح ہے, اچھا ہے, مگر احتساب ان لوگوں کا بھی تو ہو جن سے عوام کا ڈائریکٹلی واسطہ پڑ رہا ہے. سرکاری ملازمین کا ہو, اور اس کے علاوہ یہ تجاوزات کرنے والے جو لوگ تھے, جو اٹھانے توڑنے والے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ FBI والوں کا احتساب ہونا چاہیے, پولیس آفیسرز کا احتجاج ہونا چاہیے, ایک عام SHO کا احتجاج ہونا چاہیے, جس کا ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر وہاں پہ عوام کے ساتھ رابطہ ہے, اور وہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. خیر جناب, ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم اس کمزور ہوتی ہوئی معیشت کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ, جن سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم وقفے سے پہلے احتساب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے بڑے یہ جو نامی گرامی لوگ تھے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, اور کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے یہ جرم ثابت بھی ہوا, آپ نے انہیں جیلوں میں بھیج دیا. اور بیماری ہوئی ہر ایک کو, پتہ نہیں جیل میں کیا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ فوراً بندہ بیمار ہو جاتا ہے. بیمار ہوتے ہیں اور انہیں چھوٹ بھی مل جاتی ہے, اور علاج بھی ان کا پاکستان میں نہیں ہوتا, ملک سے باہر نکل کے علاج کروا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی اسی طرح ہیں, اب وہ صحت مند پھر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, وہ تو آپ کے سامنے. ادھر پیپلز پارٹی کے جو قیادتیں ہیں, فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب, ان کو بھی جیلوں میں ڈالا آپ نے. اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. آپ نے تو کہا تھا میں کھویا ہوا پیسہ جو ہے واپس لے کے آؤں گا. اگر ان کے پاس انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے تو عوام پہ لگائیں نا, سامنے شو کریں کہ یہ دیکھیں, اگر ڈیلز نہیں ہوئی ہیں تو ڈیلز ہوئی ہیں تو پھر عوام کو کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور بنایا گیا ہے. اور کیا صرف یہاں اسی حد تک احتساب ہوتا رہے گا, آگے نیچے تک نہیں آئے گا؟ جس طرح وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ جن کا عوام سے ڈائریکٹلی واسطہ ہے, مطلب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو سرکاری ملازمین ہیں, مطلب پولیس اور وکیل کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جو کیس آتا ہے تو دو وکیل آپس میں مل جاتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے, ان لوگوں کو پکڑے, گریبان سے پکڑے ایسے لوگوں کو جو معاشرے میں ستیہ ناش کر رہے ہیں. پولیس کا محکمہ ہے, سرکاری ادارے ہیں, وہ جو غیر قانونی تجاوزات والے جو لوگ تھے, KMC والے اور پتہ نہیں کون, جن لوگوں نے خود رشوتیں لی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرایہ دے کے انہوں نے کرائے پہ خود چیزیں دی ہوئی تھی. مطلب ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. تو کیا کرپشن صرف اوپر ہی تھی, یہ 2 4 5 لوگ ہی تھے جو قابو میں, جنہوں نے پھر بیمار ہو جانا اور باہر چلے جانا ہے قانون کو دھوکہ دے کے یا پتہ نہیں کیا کر کے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں احتساب ہونا چاہیے پر کراس دا بورڈ. یہ نہیں کہ آپ کے لیے کوئی گورنمنٹ کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو آپ اپوزیشن کو دبانے کے لیے, انہیں اپوزیشن کو انڈر پریشر کرنے کے لیے آپ ان پہ کیسز بنا دیں, یا ان کو کہیں کہ جی میں نے جیل میں ڈال رہا ہوں
تو آپ نے جیل میں ڈالا. آپ کا تو کہنا یہ تھا کہ میں ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس لوں گا. تو عوام کو بتائیں نا کتنی لوٹی ہوئی رقم انہیں زرداری صاحب سے ملی, کتنی لوٹی ہوئی رقم انہیں فریال تالپور صاحبہ سے ملی, کتنی لوٹی ہوئی رقم دیگر اپوزیشن لیڈران سے ان کو ملی. دیکھیں ان کا جو پالیسیز تھی وہ دوہری تھی. اگر دوہری نہ ہوتی, ٹھیک ہے جی مجھے بڑی ہمدردی ہے کوئی بھی شخص بیمار ہو, اور نواز شریف صاحب ہمارے ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, مجھے بالکل دلی ہمدردی ہے, لیکن کیا وہ بیمار ہوئے تو خود ہی کہتے تھے کہ پاکستان میں ہوگا, علاج ہوگا, فلاں ہوگا. جب انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار ہے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کہتے تھے NRO نہیں دیں گے, ہم تو کہیں گے جی NRO آپ نے کیا. اگر NRO نہیں کیا تو ان کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیماری مصنوعی تھی, کیونکہ 2 لوگ 3 لوگ تو انہوں نے رکھے ہوئے صرف لگاتار, کیونکہ وہ مختلف ٹولیوں میں چلتے آئے ہیں. فردوس عاشق آوان صاحب یا یہ کون کہہ رہے تھے مصنوعی بیماری؟ آپ ان کی کابینہ کہہ رہے تھے. نہیں تو کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی مانیٹرنگ ٹیم نہیں ہے جو یہ دیکھ سکے کہ ایک بندہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے جناب اس کی بات مان کے باہر بھیج دیا اسے؟ اگر ان کے پاس اتنا ہوتا, اتنا قابل ہوتے یہ لوگ, کیونکہ سلیکٹڈ تو کبھی قابل ہو ہی نہیں سکتا, سلیکٹڈ عوام کا سوچ ہی نہیں سکتا. فہیم سلیکٹڈ تو سلیکٹ ہو کر آیا ہے اور اس نے وہی کام کرنے جو اسے ان کے آقا کہیں گے. کس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ویسے؟ دیکھیں پوری عوام جانتی ہے, 22 کروڑ عوام جانتی ہے, میں جانتی ہوں, آپ جانتی ہیں. جنہوں نے سلیکٹ کیا اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. عوام نے انہیں الیکٹ کیا ہی نہیں ہے, لہٰذا انہیں عوام کی فکر ہی نہیں ہے. ان کا تو ان کے دیکھو ان کے دلوں ہجوم بھی تھا, ایسی بات نہیں ہے, عوام کا سیلاب بھی ان کے لیے نکلا ہے. کچھ دیکھیں کچھ لوگوں نے کیا ہے تو آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں اور منتیں مرادیں میں کہتی ہوں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی تبدیلی کو ہمارے ملک سے غرق کر دے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی تبدیلی جس میں لوگ 80 سے 90 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں. بجائے روزگار آپ دے رہے تھے, آپ تو لاکھوں کروڑوں دے رہے تھے اور اینڈ میں آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو 400 سے 500 ادارے بند کرنے ہیں, وہ ملک میں بوجھ ہیں, ہم نے تو آپ کو نہیں کر سکتے. اچھا یہ سلیکٹڈ کا نعرہ کس کا تھا ویسے؟ بالکل سلیکٹڈ کا نعرہ انہی لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں. اپوزیشن والوں کا؟ دیکھیں اپوزیشن کا بالکل ہونا چاہیے کیونکہ اپوزیشن جانتی ہے یہ سلیکٹ ہوئے. کیا اپوزیشن کے سامنے بھی تو ابھی ایک ووٹنگ آئی تھی جن کے سامنے جو مکمل طور پہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں, بالکل اپوزیشن کے سامنے آئی. اس کا کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اس کی ریزن کیا ہے کہ انہوں نے کہا, ہمیشہ سے کہا کہ دیکھیں ہر اچھے کام کو ہم آپ کے کہیں گے کہ آپ نے بہتر کام کیا, لیکن کوئی بھی کام دیکھیں جب آتی ہے پارلیمنٹ کے پاس کسی بھی چیز کا اختیار ہونا چاہیے, مشاورت کے ساتھ ہو. اب ایک چیز ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ کہو کہ جی ہم ہی 4 لوگ بیٹھ کے یا ہمارے لوگ بیٹھ کے ہماری کیبنٹ کے لوگ بیٹھ کے اس کو اوکے کر دیں گے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے, اس سے مشاورت ہوتی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہی بھی یہی تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں لائیں کوئی بھی ایشوز ہوں, ملکی ایشوز ہوں تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں, مشاورت کے بعد اس کے پر امپیکٹ اور اس پہ عمل ہونا چاہیے اور عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس کی وجوہات ہیں, تو پارلیمنٹ میں لائیں. اگر پارلیمنٹ میں لائیں تو سب نے مل کے کیا تو پھر کنٹریبیوشن سب کی طرف جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, پھر تو بات کرنے والے جو انگلیاں اٹھا رہے تھے نا اسے انگلیاں فوراً واپس کرنی چاہیے اپنی, کیونکہ وہ پھر تو بنتی نہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ بیٹا السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بیٹا, آواز نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے. یوسف انکل کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بیٹا آپ نے آج اتنا پیارا درد بھرا گیت گا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ابتدا کری تھی وہ کری تھی کہ یہ جو جس کو یہ کرپشن کہتے ہیں وہ تو ہر آدمی کوئی بھی جائز کام کرانے کے لیے اگر جا رہا ہے تو 3 گنا پیسہ مانگا جا رہا ہے کہ بھائی اب جو ہے نیا پاکستان بن گیا, اب اس میں یہی ہوگا. یعنی کہ آپ رشوت کے, آپ بتا رہے ہیں کہ رشوت کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رشوت کے ریٹ بڑھ گئے. خالی یہی نہیں, دودھ یہ لوگ نہیں بکوا سکتے جو اناؤنس کرتے, کوئی چیزیں یہ نہیں بکوا سکتے جو اناؤنس کرتے, کوئی چیز پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے.
छोटी जब दूध जैसी चीज गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती तो पाकिस्तान को क्या संभालेगी, इस पे जरा गुफ्तगू करें। अच्छा ठीक है यूसुफ अंकल, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैं आपका काम जो है वो जहाँ तक मुझे पता है वो आपका गाड़ियों से रिलेटेड काम था। इस गवर्नमेंट के आने से गाड़ियों के बिजनेस को भी अच्छा खासा नुकसान मतलब, तो उस बारे में बताएं कि एक्साइज वगैरह का क्या सिस्टम हुआ करता था? चाहते हैं आपकी आवाज। सिस्टम ये होता था कि जब आप ट्रांसफर करते हैं, हत्ता के टैक्स भरने जाते हैं हम, तो उसमें भी 200 रुपए लिए जाते हैं कि 200 रुपए दो तो हम टैक्स लेंगे। देने की बात नहीं है, यहाँ लेंगे। आप टैक्स भी भरो, 200 रुपए भी दो, वरना फला सोने का पानी और बोलती मैना लेके आओ तो आपका काम होगा। ना वो सोने का पानी मिल सकता, ना बोलती मैना मिल सकती है। और दूसरी बात ये कि कोई काम एक मेरे को गिना दे जो इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कोई बुनियाद डाली हो। चले शुरू करना या डेवलप करना तो दूर की बात है, कोई एक बुनियाद डाली है तो इस पे आप बताएं, जरा इस पे डिस्कस करें। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कोई एक काम गिनवा दे बस। तो मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कोई एक काम तो ऐसा बता दें। कोई एक काम आपकी नजर में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे मुल्क की मईशत जो है वो तरक्की की राह पे डाली हुई है? तो समझती हूँ फहीम, इन्होंने काम बिगाड़े हैं बजाय काम करने के। इस गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया जिसको कहें कि इनकी प्रोग्रेस। एक अगर कोई जो वोट, जिन्होंने वोट अगर फर्ज करें कि दिया भी है तो वो भी कहते हैं, मुंह भी छुपाते हैं, प्लस कहते हैं जीरो प्रोग्रेस। तो इनकी प्रोग्रेस तो जीरो है सबके सामने। चलें ठीक है जी, हम कहते हैं खान साहब पहली दफा आए, जो उनके दाएं बाएं लोग हैं, जो उनके लेफ्ट राइट लोग हैं, वो तो घाट घाट का पानी पिए हुए लोग हैं। उन्हीं को तो लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो उनको कसूरवार नहीं देखें, खान साहब खुद कहते थे कि जिस मुल्क में महंगाई होगी, करप्शन होगी, तो उसका वजीर आजम चोर है, उसका सरबराह खराब है, तो सरबराह तो खान साहब है। तो इसका मतलब है करप्ट तो हम फिर खान साहब को कहेंगे कि लोग रखे हुए तो उनके हैं ना, मैंने और आपने तो नहीं रखे। अवाम की तो हैसियत ही नहीं है कि वहां जाए। देखिए उन्होंने जो अपने अपने हलकों से अगर फर्ज करें इनके लोग मान भी लिया जाए कि इलेक्ट हुए, क्योंकि इलेक्ट तो उनसे निकलता ही नहीं है ना, सिलेक्ट हुए, तो उन लोगों को तो इन्होंने वजारतें दी नहीं है। इन्होंने उन जैसे लोगों को दी है जो हारे अपने हलके, और उनको खुश करने के लिए डार को देख लीजिए, फिरदौस साहिबा को देख लीजिए, और दीगर को आप देख लें, अपने दोस्तों में से देख लें तो जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को देख लें जो ड्यूल नेशनल है, फैसल वाउडा जो ड्यूल नेशनल है। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने वजारतें दी हैं जिनको पता ही नहीं है। वो फैसल वाउडा अगर हमारे कराची से हुए जी, हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, कराची के हैं और कराची के लिए काम करेंगे, वो तो जो करे, कभी पिस्टल लगा के काम पहुंच जाता है, कभी क्या ड्रामेबाजी है उनकी। इनके यहाँ तो इनको तो पता ही नहीं है काम कैसे होता है। तो देखें ये अच्छा, कराची के हवाले से तो जो इनके इत्तेहादी हैं एमके वाले, उनकी तरफ से भी थोड़े से बयान आता है, वो भी नाराज हैं, वो वाज़ेह तौर पे वो नाराजगी, और पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी किया है शायद। देखिए मैं बताऊं आपको, ऑफर की बात नहीं है। देखिए हमें अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को अपने अलहाक के लिए सुबह से में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे 99 MPs मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमारे साथ अगर कोई भी आता है, हम तो खुले हाथों से वेलकम कहते हैं। लेकिन देखिए वो उनके अलहाक में ना सिर्फ MQ, मैंगल ग्रुप देख लें, GDA देख लें, ये सारे के सारे इनसे नाला है। ठीक है, तो सूबे की बेहतरी है वो साइंस सरकार चाहती है, मतलब ये अपना पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि सूबे की बेहतरी हो। नहीं देखिए सूबे की बेहतरी वैसे भी हो रही है। अब आप कहीं भी नजर डालें तो तरक्याती काम जोरों पर है। जैसे अब आप मुझे देख लें कितने प्रोजेक्ट, तकरीबन 13 से 14 प्रोजेक्ट, मैं अभी पाकिस्तान में नहीं थी तो उसकी बिलावल भुट्टो साहब ने ख़त्म हुए तो उसका इफ्तिताह किया। आप कहीं एक नज़र मारें, क्या आपको कराची में या आपको सिंध में तब्दीली नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल चेंज है। ज़्यादा गंदा हो गया कराची थोड़ा सा, और भी कुछ मसाइल। नहीं देखिए मैं बताऊँ आपको एक बात बताऊँ फहीम, टू बी फ्रैंकली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर बेचारी चूमी करती है ना किसी चीज़ में, तो उसकी शोले चिंगारियां हर तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं। और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हम कहते हैं जी
ٹھیک ہے جی ہو جائے گا جی, ہمیں سکون ملے گا قبر میں جا کر, یہ بیان تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس پر دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پہچانا چاہتا ہے انسان اپنے دوستوں سے, اس وقت دوست ہیں ان کی ایم کیو ایم, مینگل والے, جی ٹی اے والے. اب بتائیں کہ ایم کیو ایم کھلے طریقے سے کیا کری. وزیر اعظم صاحب جب آئے شروع میں تو سب نے کہا بھائی واہ واہ 162 ارب کا اعلان کر کے گئے, جو یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں 50% تو ہم ریلیز کر چکے. بھائی کاغذات میں ریلیز کو چھوڑو, دو تم اپنے لوگوں کو جو تمہارے اتحادی ہیں جو رو رہے ہیں, اور انہی کی بیساکھیوں پہ آپ کھڑے ہوئے ہو. وہ 4 پلر آپ کے گئے تو آپ کی گورنمنٹ دھم سے گر گئی. آپ نے دیکھا کیسے جا سکتے ہیں, مجھے بتائیں نا آپ. کیوں نہیں جا سکتے, یہ ان کے ایم این ایز گئے تو وہ تو بیچارے, اب دیکھیں نا انہوں نے صرف پتہ ہے نا, یہ تو آپ کہتے ہیں کہ حکومت اور آرمی جو ہے ایک پیج پہ اس وقت, آپ خود ہی کہتے ہیں نا یہ لوگ. دیکھیں مقبول صدیقی صاحب نے اپنی وزارت سے ریزائن کا اعلان کیا تو وزیر اعظم صاحب کی جو کرسی ہے اس کے جو 4 پلر تھے نا وہ ہلنا شروع ہو گئے. تو فوراً پتا چلا کہ جی تمام قیادت کے لوگ جائیں ان کے پاس, منتیں کریں, ترلے کریں, جو مرضی کریں, انہیں منائیں. دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو تو راضی رکھ نہیں سکے جو آپ کے ساتھ ہیں, جو اس وقت آپ کا تھم ہے, جن کے اوپر آپ کھڑے ہوئے, تو باقی کو آپ کیا کریں گے پھر آپ عوام کے لیے کیا. ٹھیک ہے جی ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, میں یقیناً سمجھتی ہوں کہ اگر ایم کیو ایم, دیکھیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ میں کہوں گی, اگر ایم کیو ایم اس چیز پہ متفق ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے, سٹینڈ لے لیتی ہے, تو وہ عوام کے حق میں بہتر ہے. اور اگر ایم کیو ایم وہی سٹینڈ لیتی ہے جس طرح الطاف حسین صاحب کا تھا کہ جی آج ریزائن دے دیا اور کل واپس بیٹھ گئے, تو پھر اس ایم کیو ایم میں اور اس ایم کیو ایم میں سمجھتی ہوں کوئی فرق نہیں ہوگا. صحیح ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم عباس صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ فہیم بھائی میری بہن نے جو باتیں کی بہت سچ ہے, لیکن بات یہ کہ کچھ ان سے بھی ہمیں شکایتیں, لیکن میں ابھی وہ نہیں کروں گا. نہیں آپ کر لیجیے, آپ کر لیجیے, پلیز پلیز کیجیے, ضرور کیجیے. نہیں دیکھیں مجھے ایک تھوڑی آپ کی سچویشن میں بتا, مجھے میں ایک ذرا آج کے پروگرام, میں تو ہمیشہ بہت سارے چینل میں سیریس گفتگو کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ایک کامیڈی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے اسکٹ بنایا تھا اور وہ ایک مکالمہ ہے خان صاحب اور ایک عام غریب آدمی کے درمیان. اچھا, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے اگر تو سینسر بورڈ کے حساب سے ٹھیک ہے, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس میں, کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ دیکھیں میں ایک نیشنلسٹ آدمی, آپ کو پتا ہے میں کسی کی فیور یا اس کی بات نہیں, لیکن سچویشن بتاتا ہوں کیا ہے آپ کو. جناب جناب جناب. ایک بلوچ ہے بیچارہ, وہ برینڈا لیاری کے اندر اس کی جو ڈائلگ ہے وہ سنیے گا آپ خان صاحب کے درمیان, کہ وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں بھائی لالٹین جلاؤ. بولتا ہے ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے. خان صاحب بولتے ہیں بھائی آپ لکڑی جلاؤ. وہ بولتا ہے ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے. بولتا ہے منرل واٹر پیو. بولتا ہے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے. بولتا ہے تم جو ہے کیک کھاؤ. تو بولتا ہے بھائی ہمارا بچہ سول ہاسپٹل میں پڑا ہے, مرنے والا ہے. بولتا ہے یہ تو اللہ کا مرضی ہے. تو پھر بولتا ہے گھبرانا نہیں. بولتا ہے خان صاحب ہم جائیں گے. بولا نیٹی چیٹی میں جاؤ. تو دیکھیں پتہ ہے فہیم بھائی, دیکھیں بات پتہ کیا ہے, کراچی کے ساتھ تو اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے نا. میں آپ آج آئیے سوال کرتے ہیں نا کیا وفاقی حکومت کو, مطلب یہ پروونشل حکومت کچھ نہیں کر رہی. دیکھیں پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے کراچی میں, کراچی میں ووٹ دیے ایم کیو ایم کو اور تحریک انصاف کو. کراچی نے اپنے اوپر سے میں کئی دفعہ کے تعصب کا دبا دو دیا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آج آپ کا گورنر ہے, آپ کا صدر ہے, آپ کا پرائم منسٹر سلیکٹڈ بائی کراچی پیپل, اور آپ یقین کریں کہ ان کے پاس کتنی منسٹری ہیں کراچی کی. آپ سوال کریں فیصل وڈا کے, انہوں نے فیصل وڈا کبھی بھی پانی بجلی پہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان سے بات کریں کوئی اس سے آئی ٹی منسٹر سے آئی ٹی پہ بات نہیں کرتا. وہ کرتے احتساب پہ, احتساب کرنا جن کا کام ہے وہ کریں. قوم اس پہ گزارا نہیں کر سکتی. آپ نے جو وعدے کیے آپ کو پورے کرنے, اور یقین کریں کہ میں ایسے کراچی سے پورے پاکستان کی میں بات کروں گا, صرف کراچی کی بات نہیں کروں گا. بات یہ کہ آپ کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ پریشان ہیں ان کی, یعنی ان کو تو آپ نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے. آپ تو کہتے تھے گیس جو ابل رہی ہے پاکستان میں, اور انہوں نے گیس اتنی مہنگی کر رکھی, تو بھائی آج آپ نے آنے کے بعد تو اور مہنگی کر دی. تو جو فرق ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اصول اقتدار کی جنگ ہوتی ہے, اسی میں لوگ مرے رہتے ہیں.
لیکن ایک بات بتا دوں, دیکھیں نکارے جو ہے نا خلق خدا کو نکارے خدا سمجھتے ہیں. اس لیے بات یہ کہ آپ جو ہے نا اگر آپ لوگوں کی اس توجہ نہیں دیں, کوئی بھی پارٹی, میری بہن بیٹھی ہے, میں ان سے درخواست, میں خود بھٹو کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں, لیکن کہا میری بہن آپ بتائیں گی کہ آج ہمیں پانی, آج روٹی پکڑا, کپڑا مکان, بھٹو کا نظریہ کا ہے, مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں. میں اس وقت آپ پہ نہیں کرٹیسائز کر رہا, لیکن دیکھیں تھوڑا سا آپ توجہ میں, آپ لوگ تو عوامی پارٹی ہے نا, آپ لوگ تو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ہمیشہ سپورٹ کیے بھٹو کی نظریات کی, لیکن آج ہم افسوس کر رہے ہیں کہ نظریاتی لوگ کہاں ہیں, وہ قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں میرے خیال میں. تو آپ بھی توجہ دیں اور تمام پارٹیاں توجہ دیں, کیونکہ عوام ہی کی پاور ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کہیں نہیں کھڑے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی جناب. جی بالکل, میرے بھائی نے بڑا مطلب کم از کم میرے حوالے سے تو بہت اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ نظریاتی لوگ کہاں ہیں. اگر 88 سے پولیٹیکل ورکر ہوں اور ابھی تک موجود ہوں, تو ایک تو میں میرے بھائی آپ کے سامنے موجود ہوں. اگر اب 88 سے لے کر اب تک بھی اگر نظریاتی نہیں ہوں اپنی ایج کے لحاظ سے, کیونکہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھی, جب سے لے کر اب تک اگر موجود ہوں تو نظریہ موجود ہے. وہ ایک ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے, ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دیں, یقیناً کوئی غلطیاں ہوئیں گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے جو میں نے غلطیاں کی ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ہم عوامی پارٹی ہیں اور ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. تو آپ نے کہا کہ اب وہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے, تو باخدا میرا بھائی جس وقت چاہے میرے ساتھ بیٹھے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں اگر بی بی صاحبہ شہید ہوئی ہیں تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے, تو اس وقت بھی جب زرداری صاحب آئے تو انکم سپورٹ پروگرام دیا گیا, تو وہ عوام کے لیے تھا. بے زمین شروع میں لنگر خانوں پہ تنقید کی, تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کیوں تنقید نہیں کرتی ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں نہیں کر رہی, اس کے ریزن, اگر بیوہ خاتون کو ہر 2 مہینے بعد 5,000 6,000 مل رہے تو کوئی برائی ہے, مجھے بتا دیں. ایک چیز بھوک سے اپنے بچوں کو روٹی نہ دے, خودکشی کر لے, وہ لنگر خانے جا کے روٹی کیوں نہ کھائے, اس میں کیا برائی ہے؟ ایک چیز تو 5 سے 6,000 روپے اس کو اپنے دائرہ کار کے اندر مل رہے ہیں, گھر بیٹھے ہوئے مل رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ لنگر خانوں میں آپ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے, اور کیا شرمندگی کا باعث نہیں ہوتا؟ یہ حضرت عمر کے دور میں اس ریفرنس کو وہاں سے ریفرنس دیا گیا ہے. بالکل, حضرت عمر کے دور میں تو یہ بھی ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ یورپین ممالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فالو ہی کر رہے ہیں نا, کہ شیرخوار بچہ آپ کے آئے تو اس کا دودھ پرووائڈ کرنا, اس کو تعلیم دینا, یہ ساری چیزیں پر تو عمل وہ کر رہے ہیں. ہم اس کو نہیں کہہ رہے, لیکن دیکھیں فہیم پلیز, وہ ایک چیریٹی کا ادارہ ہی کر رہا ہے, سارے لنگر خانوں ادارہ کر رہا ہے نا, لیکن آپ اس پہ اپنی تختیاں تو نہ لگائیں, وہ تو بیچارے پہلے سے ہی کر رہے تھے, پہلے سے کر رہے ہیں, حکومت سے پیسے بھی نہیں لے رہے. میں نے تو آپ کو کہا کہ میں تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں, وہ تو پہلے سے ہی کر رہے, وہ کوئی عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے. ہاں ٹھیک ہے کہ انہوں نے عمران خان ضرور کر رہے ہوں گے, بالکل. دیکھیں لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا, اور دوسری بات میرے بھائی نے کہی کہ نہیں, بے ضمیر جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان خواتین کو بھی زمینیں الاٹ کی زرداری صاحب نے, کہ جب دور حکومت تھا, اور جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے انہیں تعلیم کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تعلیم دلوائی گئی. جو ہنر مند بچیاں یا بچے نہیں تھے جنہوں نے اگر میٹرک کیے تو انہیں تعلیم بھی دی جا رہی تھی ہنر کی, ساتھ میں 2,000 روپے وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر گریجویٹ ہے تو انہیں 4,000 روپیز, اور ساتھ میں انہیں اپنے ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. اسی طرح ماسٹر ہے تو 6,000 روپے بھی, اور ساتھ میں ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑی نہیں ہے میرے بھائی. وہ ضرور میں کہتی ہوں یقیناً ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اس پر بھی پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم قابو پائیں گے. اور ہم نے چونکہ سلیکٹ نہیں ہونا ہوتا, ہم نے عوام سے الیکٹ ہونا ہوتا, اور ہمارا پیپلز پارٹی کا, جس طرح میرے بھائی نے کہا, میں تھینکس فل ہوں آپ کی, کہ بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی سے ووٹ نہیں ملا, لیکن کراچی ہمارا شہر ہے, پاکستان کا دل ہے, اور سندھ کا بہت بڑا اس پہ ہم نے بالکل ان کو دینا ہے, اور ہم کام کرتے رہیں گے کیونکہ عوام کے لیے کرنا ہے. بہت شکریہ صاحب. پروگرام کے پہلے حصے کا وقت
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب، جو کہ صدر اہل حدیث یوتھ فورس کراچی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے الحمدللہ. اچھا، کچھ آپ کے حوالے سے کچھ سوالات میرے پاس ہیں، میں شروع کرتا ہوں پہلے سے. اہل حدیث کا وجود کب سے آیا، ذرا اس بارے میں بتائیے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے جو ہماری ڈسکشن تھی بہت اچھی رہی، تقلید کے حوالے سے. تقلید کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی، تو الحمدللہ اس میں کچھ باتیں ایسی رہ گئی تھیں، تو اس کو آج ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا کر لیں. اہل حدیث کا وجود کب سے ہے، یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بعض لوگ اس میں کافی بے وقفانہ رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں اور جناب ایسا ہے، جبکہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ اس بات میں سوچیں کہ جتنے مسلک اس وقت موجود ہیں، جتنے مسالک اس وقت موجود ہیں، جتنے فرقے، جتنے گروہ اس وقت موجود ہیں، اگر ہم سوچیں کہ وہ کب سے ہیں تو ہمیں جواب ملے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد سے ہیں. ایسا ہی ہے. اہل حدیث الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور سے ہیں. وہ کس طرح؟ ہر کسی نے اپنے امام کی طرف نسبت کی ہے، ہر کسی نے، ہر فرقے نے اپنے ایک امام کی طرف نسبت کی ہے. مثال کے طور پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز ہیں، انہوں نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور کے بعد ہی ان کا وجود ہے. اہل حدیث کا وجود جو میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جو امام ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے اپنی نسبت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات اگر ہم دیکھیں، صحابہ اکرام کس کی اطاعت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا. اسی طریقے سے محدثین کا اگر ہم مزاج اٹھا کے دیکھیں تو محدثین نے جتنے راوی ہیں جو ثقہ راوی تھے، ان کو محدثین نے کہا انہو من اہل الحدیث، کہ انہو من اہل الحدیث، یہ اہل حدیث میں سے ہیں، محدثین کی رائے. اور یہ کافی، اگر ہم امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، اسی طریقے سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو دیکھیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی ساری باتیں درج کی ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اہل حدیث کا وجود جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہے. اور اہل حدیث خاص ایک مسلک جس کی طرف آپ اسٹیمپ لگا دیں وہ نہیں ہے. ہر وہ شخص اہل حدیث ہے، ہر وہ شخص اہل سنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. پھر اہل حدیث اپنے آپ کو ایک الگ گروہ کیوں بنا کر رکھتا ہے؟ یہ الگ، اس میں اسپیشلی یہ اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ اہل حدیث، اہل، یہ تو ایک وہ پھر آپ نے ایک فرقے کو ہی جنم دے لیا، ایک تفریق کر لی نا باقی لوگوں سے کہ ہم حدیث کرتے ہیں بھائی. صحیح. اس میں یہ عرض کروں گا فہیم بھائی، اگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ بھی ہے اور دنیا میں برطانیہ بھی ہے، دنیا میں ہندوستان بھی ہے، تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے. بالکل. جب ہم اپنی پہچان کرائیں گے وہاں پر ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے. مسلمانوں کے اندر حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی ہیں. تو اب مسلمانوں کے لحاظ سے ہماری پہچان کیا ہوئی؟ اہل حدیث ہوئی. کافروں کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلمان ہوئی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل حدیث ہوئی کہ ہم حدیث و قرآن کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں، بین الاقوامی سطح سے پوری دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کی مجبوری ہے. کیا آپ مسلمانوں میں بھی آپ کو الگ الگ جماعتیں بنانے کی مجبوری؟ میں نے عرض کیا نا کہ کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو اتنے گروہ ہیں، میں آپ کو سمپل یہ بھی کہہ دوں، میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں. آپ لامحالہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو بہت سارے لوگ ہیں، حنفی بھی مسلمان ہیں، ہم ان کو غیر مسلم تو نہیں کہیں گے، وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں ہماری پہچان اہل حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو ایک امت میں 73 فرقوں والی ایک بات ہے، ایک فرقہ جنتی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ یہ ایک آپ کا اچھا سوال ہے. اگر یہ سوال آپ میرے علاوہ کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ وہ فرقہ میرا ہے. ہاں، کہ وہ جو فرقہ ان کا ہے وہ والا جنتی ہے. ایسا ہی ہے نا. جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا وہ جنتی فرقہ میرا ہے.
تو اس بارے میں صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ بے اختیار پوچھ بیٹھے، کیونکہ صحابہ میں جستجو تھی دین کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، تاکہ ہمیں معلوم چلے، ہم بھی اس کی پیچھے چلیں، ہم بھی اس کو فالو کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ کالی پگڑی باندھے گا، ہری پگڑی باندھے گا، دیوبندی کہلائے گا، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی. کوئی ایسی پہچان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سمپل سے ایک فارمولہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا. اب ہر شخص جج کر لے، ہر شخص دیکھ لے کہ میں کیا کتاب و سنت کو فالوور ہوں، کیا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے راستے پر ہوں. اب یقیناً جواب ملے گا ہر شخص اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی تو بات کرتا ہے، لیکن میں اس میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ قول میں اور فعل میں اگر تضاد ہو تو پھر یہ بات مانی نہیں جائے گی. آپ کا قول تو ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، لیکن عملی لحاظ سے جب بات رسول اللہ کی آ جائے، جب بات قرآن حدیث کی آ جائے، وہاں پر آپ دخل دینے کے نہیں. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ رسول کی بات آ رہی ہے میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرے امام نے یہ کہا ہے، لیکن میری فقہ یہ کہتی ہے. تو پھر یہ تو پھر دو رائے ہو گئی نا. ایک طرف آپ منہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول کی بات میں مانتا ہوں، میں اس گروہ میں سے ہوں جس کے اللہ کے نبی نے نشاندہی کی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا، میں اسی گروہ میں سے ہوں. ہر شخص یہ کہے گا، لیکن پھر اس کے عمل کو بھی چیک کیا جائے گا. آیا اس کا عمل اس کے متضاد تو نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ رسول کی بات آ رہی ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میرا گروہ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا امام، میرا مولوی. تو اگر یہ بات ہے تو پھر یقیناً یہ خطرناک ترین بات ہے. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، جو آپ نے کہا کہ جس طرح دیکھیں آج جو میری نظر میں جو پروگرام کا جو مقصد سمجھ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری امت کا جو اتحاد ہے وہ کیسے ممکن ہے. یہ پروگرام کی ہم پٹی بھی یہی چلا رہے ہیں اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں. اس میں جب بہت سارے فرقے آتے ہیں بیچ میں تو ایک اہل حدیث یہ بھی ایک پوری رہنمائی ہے دین اسلام تک پہنچنے کی. ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے ذرا اس حوالے سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، مطلب اس اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں تاکہ سارے ایک معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکیں اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. اچھا آپ نے بتایا کہ 73 فرقے، آپ نے یہ بتایا کہ اہل حدیث کا وجود کب سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے کہا، جو ان کے منہ سے نکلا، آپ نے اس کو جو ہے حکم سمجھ کے آپ نے اس کی پیروی کرنا شروع کی. وہ یہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا اور ان کے ہاتھ سے کیا ہوا، کیا اس میں کچھ فرق ہے؟ کوئی دو رائے ہے اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور آپ نے جو کیا دونوں دین ہے. دونوں سیم ہے نا؟ دونوں سیم ہے. تو پھر ہم سنت والوں کے ساتھ تضاد اور اختلاف کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو سنت پہ جو عمل کر رہے ہیں پھر ہم کہیں ہم اہل حدیث ہیں، وہ آپ اہل سنت ہیں. نہیں، ہم سب تو ایک ہیں. جو اہل حدیث ہوگا وہ اہل سنت ہوگا، جو اہل سنت ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں ایک چیز ہیں. دونوں قرآن و حدیث کے فالوورز ہونے چاہیے. اہل سنت اہل حدیث سے الگ نہیں ہے. بالکل سنت صحیح ہے، حدیث سے الگ نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں، آپ نے کہا سنت حدیث سے الگ نہیں ہے، حدیث سنت سے الگ نہیں ہے. دونوں ایک چیز ہے. لیکن بات میری یہاں پر ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا کر اگر میں دین کے اپوزٹ سمت میں جاتا ہوں تو پھر میں اہل حدیث نہیں ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ پھر میں اہل سنت نہیں ہوں. میں لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہا ہوں، میرا عمل اگر اس کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف، میں لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہا ہوں، اگر میرا عمل سنتوں کے خلاف ہے تو پھر وہ میں نے صرف لیبل لگایا ہوا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اصل چیز لیبل لگانا نہیں ہے. آپ بھلے اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، حنفی کہیں، شافعی کہیں، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل سنت ہیں. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ کیا کسی ایک فرقے کا بیج لگائے بغیر ہم وہ دین اسلام کی روح تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کے اندر تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری جو دعوت ہے وہ دعوت ہی ہماری یہی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، یہ ایک ایسا میسج ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے پوری امت کو ایک نسخہ دے دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم سب بغیر کسی لیبل کے اللہ کی چھتری طرح قرآن و حدیث کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ. اپنے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کسی فرقے کی طرف منسوب کیا جائے گا تو ہی جنت ملے گی. اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا کہ تم اہل حدیث بنو گے، اہل سنت بنو گے، بریلوی، دیوبندی، شافعی، حنبلی بنو گے تو ہی تم کو جنت میں ملے گی. نہیں، جنت ملے گی اعمال کی صورت میں
کہ اعمال کیسے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جس کے اعمال ہوں گے انشاءاللہ الرحمن اس کو جنت ملے گی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی لاجک لائے گا, اپنے دین کی بگاڑ کی باتیں لائے گا, تو پھر وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہتا رہے, وہ کالی باندھے, سفید باندھے, ہری پگڑی باندھے, پھر بڑی معذرت کے ساتھ اس کے لیے معاملات بڑے کٹھن ہو جائیں گے. تو دعوت اہل حدیث بھی یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ دعوت اہل حدیث در حقیقت اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے, ہماری اپنی کوئی دعوت نہیں ہے. میں یہ دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اس وقت جتنے بھی مسالک اور گروہ اور فرقے موجود ہیں ان میں سے آپ اگر وہ کریں, مطالعہ کریں, تو آپ کو معلوم چلے گا ہر کسی نے اپنے امام کی, اپنے مسلک کی, اپنے فقہ کی دعوت دی ہے. واحد ایک اہل حدیث ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو کبھی نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے آؤ. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. کچھ دنوں پہلے ایک چھوٹا سا ایک مناظرہ تھا, کچھ لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا جی, میں نے ان کو پیش کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. تو انہوں نے اس کو پر دلائل دینے شروع کیے, نہیں امام صاحب نے کچھ سوچا ہوگا, نہیں یہ کچھ مسئلہ ہوگا. پھر جب وہ بات ان کی نہیں بنی, انہوں نے میری کتابوں کے حوالے دیے. یہاں بات سمجھیے گا, انہوں نے جب میری کتابوں کے حوالے دیے, جی دیکھیں آپ کے اتنے بڑے علامہ, آپ کے اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مولوی, انہوں نے بھی یہ بات غلط لکھی ہے. میں نے کہا کہ یہ بات میرے جوتے کی نوک پر ہے. اہل حدیث کے نزدیک اگر اس کے امام, اس کے مولوی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے, اللہ کی قسم وہ ہمارے جوتے کی نوک پر, ہم اس کو چھوڑ دیں گے, قرآن و حدیث کو ہم نہیں چھوڑیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر آتا ہے تقلیدی جو روش ہے, جو تقلیدی روش ہے وہ اپنے امام کی بات کے لیے ڈیفینڈ کرے گی, لڑائی کرے گی, جا کرے گی, بھلے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو. ان سے جا کے میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو ماں 2 سال دودھ پلائے گی. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے ماں اولاد کو, بچے کو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو 2 سال دودھ پلائے گی. اب امام صاحب کہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے کیوں کہا وہ ان کو پتا ہے, اور امام صاحب خود کہتے ہیں حرام ہے اس شخص کے لیے جس کو میرے قول کی دلیل نہیں پتا اور میرے قول پہ فتویٰ دیتا ہے. حرام ہے اس شخص کے لیے, کیونکہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی, کوئی معاملات ہوں گے. امام صاحب کی بات کریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, انہوں نے فتویٰ دیا, تو امام صاحب کا فتویٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لڑکا ہوگا تو 2.5 سال دودھ پلائے گی, لڑکی ہوگی تو 2 سال دودھ پلائے گا. میں نے کہا حضرت اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ قرآن سورہ لقمان وضاحت سے کہہ رہا ہے 2 سال دودھ پلائیں گے. وہ حضرت بجائے اس کے مجھے دلیل دیتے, وہ کہتے ہیں کہ جناب امام صاحب نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. میں نے کہا یار آپ نہیں, تو امام صاحب کے اپنے فتوے, تو فتوے کے مطابق یہ ہے کہ اگر میرے دیے ہوئے فتویٰ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے فتوے کو اٹھا کے دیوار میں مار دیں آپ. یہی تو نچوڑ, مطلب یہ سارے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. امام صاحب کا کہنا یہ کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. امام صاحب اللہ رب العالمین کے بہت نیک بندے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بعد جو فالوورز ہیں انہوں نے اس کے اندر غلطی کر دی کہ امام کے فتوے کی دلیل نہیں پتا اور اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں. اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے کسی امام کی, مولوی کی, شیخ الحدیث کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے ہم اس کو نہیں لیں گے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. آپ مجھے قرآن و حدیث کے خلاف لا کے دکھائے کہ یہ تمہارا مولوی یہ لکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث یہ لکھ رہا ہے, میں اس سے بحث نہیں کروں گا. میں کہوں گا مولوی بھی تو انسان ہے. احادیث میں کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جو جن سے جو ہماری عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھی, مطلب ایسی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب ایسا ایک ایکسپریشن آتا ہے. تو اب وہ جو احادیث ہیں ان کی اتھینٹسٹی پہ بھی تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان ہے, مگر وہ اس سارے مجموعے کے اندر موجود. بات یہ ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا وہ دین نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل. میں ایک مثال آپ کو اچھے لگنے برے لگنے لیکن یہ صحیح پہ ہے, صحیح اور غلط ہے, لیکن بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار یہ کیسے. دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں اہل حدیث معجزات کے قائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. معجزات کا قائل جو قرآن و حدیث سے مل جائے, قرآن و حدیث سے جو معجزہ مل جائے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. مثال کے طور پہ پتھر کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ پتھر بھاگتا ہے؟ نہیں سنا نا. پتھر تو اسٹل ہے, پتھر تو بے جان ہے, لیکن قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے پتھر بھاگا ہے. یہ معجزہ ہے نا, یہ معجزہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے معجزات ہیں, چاند کے وہ 2 ٹکڑے والا جو معجزات قرآن و حدیث سے ثابت ہوں گے ان کو ہم مانتے ہیں سر آنکھوں پہ, لیکن جو معجزات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ پھر انسانی عقل واقعی کہتی ہے کہ یار یہ کیا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوتی ہے,
معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے بستر سے اٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بیت المقدس جاتا ہوں, وہاں سے جنت جہنم کی سیر کرتا ہوں, اور یہ آپ واقعہ معراج پڑھیں, بڑا تفصیلی واقعہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا تو شاید دنوں یا مہینوں کا کہانی ہے, لیکن نبی فرماتے ہیں میں واپس آتا ہوں تو میری جگہ اتنی ہی گرم ہوتی ہے, یعنی معلوم چلتا ہے سیکنڈز کا فرق ہے. تو اس وقت کفار جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کے لیے جاتے ہیں. جو آپ نے کہا نا بعض باتیں عقل میں نہیں آتی, معجزات ایسے ہوتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں تمہارا ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے, کہ ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں, انسانی عقل نہیں مانتی, انسانی عقل نہیں مانتی کہ سیکنڈز کے اندر وہ اتنے لمبے فاصلے اور جنت جہنم, یہ عقل نہیں مانتی. کہا دیکھو تمہارا نبی ایسا کہہ رہا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بدزن کرنا چاہ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میرا نبی کہتا ہے تو بالکل حق اور سچ کہتا ہے, بالکل سچ کہتا ہے. تو جو بات قرآن و حدیث سے آ جائے گی اسے ہم مانیں گے, جو بات قرآن و حدیث سے متضاد ہوگی اسے ہم نہیں مانیں گے. جس پر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ معجزات کو نہیں مانتے. معجزات کو کون انکار کرتا؟ ابھی میں آ رہا تھا فیس بک کے اوپر, میں نے ایک کلپ دیکھا, ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ جناب جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جناب کوفے کی جامع مسجد میں گئے, وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک شخص کو دیکھا کہ جو وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو سے جو قطرے گر رہے ہیں اس پہ انہوں نے اس کو کہا کہ تو گناہ سے توبہ کر, ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر. دوسرے کو کہا کہ تو گناہ سے توبہ کر, شراب نہ پیا کر. تیسرے کو کہا کہ تو گناہ سے توبہ کر, زنا نہ کیا کر. کیسے کہ وضو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے قطروں میں اس کے گناہ دھلتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. وضو جب انسان کرتا ہے تو وضو کے قطروں سے اس کے گناہ دھلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, مان لیا گناہ تو دھلتے ہیں, لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے نظر آ گئے؟ وہ کہتے ہیں یہی تو معجزہ ہے, وہ کہتے ہیں یہی تو معجزہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہے تو پھر معجزات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر میرے ساتھ بھی بہت سارے معجزات ہیں. معجزات ہم وہاں تک مانیں گے جو قرآن و حدیث کا ہے. اب دیکھیے, وضو کا قطرہ ہے, پانی کا قطرہ, اس کے اندر کون سا گناہ دھل رہا ہے؟ یہ تو غیب سے تعلق رکھتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے. یہ ہمارے کہنا نہیں ہے, قرآن اللہ رب العالمین خود اپنے آپ کو منواتا ہے کہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے. اب اس وضو کے قطرے سے جو گناہ دھل رہے ہیں وہ صرف اللہ کو معلوم ہے, کیونکہ غیب کا مسئلہ ہے. بالفرض ہم نے مان بھی لیا کہ اگر یہ معجزہ ہے, بالفرض مان لیا, تو پھر یہاں پر ایک سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ وضو سے گناہ کون سے دھلتے ہیں؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا, کبیرہ گناہ دھلتے ہیں, صغیرہ دھلتے ہیں. صغیرہ گناہ دھلتے ہیں. گناہ کا کرنا یعنی اپنے زنا کرنا, شراب کا پینا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ نہیں ہے. وضو سے صغیرہ گناہ دھلتے ہیں. اگر وضو سے یہ کبائر گناہ دھلنا شروع ہو جائیں تو پھر فہیم صاحب انسان زنا کر کے وضو کر لے, گناہ معاف. گناہ کی جو کبائر گناہ کی معافی ہے وہ توبہ سے ہے. اللہ رب العالمین سے بندہ توبہ کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا. وضو کرنے سے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے, لیکن یہ تو کبیرہ گناہ ہے جو امام صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے آیا, زنا کر کے آیا, اس کا زنا کا پانی گر رہا ہے. تو ایسے معجزات ہم نہیں مان سکتے جو معجزات قرآن و حدیث کے متضاد ہوں. ٹھیک ہے, تم دیکھیں ایسے جو واقعات ہیں یا ایسی جو باتیں جو مطلب جو ہمیں ہماری دین کی کتابوں میں وہ ملتی ہیں, یہ ہمارے پرانے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں جو ایسے حوالے ملتے ہیں, تو کیا ان حوالوں کو سامنے رکھ کے ہم جو ان پہ یقین رکھتے ہیں یا جو ان لوگوں کی رہنمائی مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ اختلاف شروع کر دیں ہم لوگ؟ اختلاف کا مقصد پچھلے پروگرام میں نے کہا لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے, اختلاف رائے ہر دور میں رہی ہے. اختلاف رائے ہر دور میں رہی ہے. ضروری نہیں کہ میں آپ کی رائے سے اور آپ میری رائے سے متفق ہو جائیں, لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام ضروری ہے. لڑائی جھگڑا اور یہ ساری چیزیں مسئلوں کا حل نہیں ہے. اختلاف آپ کو میری بات سے بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں, دلائل کی بنیاد پر بات کریں, لیکن ایک دوسرے پہ فتوے لگا دینا, ایک دوسرے کو کافر منافق مشرک کہہ دینا, یہ اس چیز سے میرا خیال اوائڈ کرنا چاہیے. آپ اختلاف کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت جو سوسائٹی میں ہمارے جو ایک لوگوں کا مزاج اور جو رویہ چل رہا ہے اس حساب سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ آپ ایک چینل کی اس پٹی پہ اگر لکھا جائے کہ جناب اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, آدھے لوگ صرف اہل حدیث کا لفظ دیکھ کے پروگرام کا سوئچ بدل دیں گے. صحیح, ٹھیک, مطلب ٹی وی کا سوئچ بدل دیں گے, کوئی کچھ اور لگا لیں. کوئی کسی خاص فرقے کی رہنمائی نہیں دیکھنا چاہتا. اس وقت تعلیم اور لوگوں کے اندر اویئرنیس, انٹرنیٹ, پوری دنیا, بچہ جو ایک عقل کا جو ایک معیار آ رہا ہے وہ ایک بڑا ایک مختلف درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں سر. اب ہمیں ہر چیز کی دلیل چاہیے. اگر آپ بچے کو دلیل نہیں دے سکتے, کیونکہ
دلیل نہیں دیں گے کسی چیز کی تو ایک بچے کی بات بھی کر رہا ہوں، وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. بالکل. آپ دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو خود بہتر جانتے ہوں گے کہ اس وقت نوجوان نسل میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا نام تو محمد حسین ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ایتھیسٹ رہے ہیں. مطلب ان کے جو نظریات ہیں وہ لادین والے ہو چکے. کس وجہ سے؟ وہ دین سے نہ تو یہ لڑائی جھگڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کی دینی شخصیت سے کسی سے اگر اپنے جو من میں جو چھپے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس کا جواب چاہیے. اگر وہ غلط کر رہا ہے، غلط سوال ہے اس کا، غلط سوچ ہے، تو وہ جواب سے ٹھیک ہو جائے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر فتوے سننے. صحیح، بالکل صحیح. تو آپ ایک خوف کی فضا کے اندر آپ کس طرح آپ دین کی پرورش کر سکتے ہیں یا اسلام دینی جو ایک رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اس میں دو بات میں بتاؤں فہیم بھائی، دو باتیں آتی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہم اگر اپنا لگا دیتے ہیں بورڈ یا سلائیڈ آپ کی جو چل رہی ہے اس پہ اہل حدیث لگا دیتے ہیں. نہیں، میں فقہ جعفریہ یا اہل سنت لگا دوں تب بھی لوگ بالکل دیوبندی کچھ بھی آپ لگا دیں، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں. ایک بات. دوسرا میرا بھی اس میں یہی نظریہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اوپر جو بورڈ لگا دیتے ہیں نا کہ یہ مسلک اہل حدیث یا مسلک فقہ حنفی یا قادری یا چشتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے دوسرے فرقے کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے. صحیح ہے. دوسرے فرقے کے لیے آپ نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے کہ حنفی مسجد، شافعی مسجد، آپ نے دوسرے فرقے کے لیے نو انٹری کا بورڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے. میری بھی اپنی یہی سوچ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قربتوں کو قریب کرنا چاہیے، لوگوں کو قریب کرنا چاہیے. آپ ایک لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، جب آپ نے بورڈ لگا دیا فقہ حنفی کا، شافعی کا، اہل حدیث کا، اٹس مین کہ آپ نے دوسروں کے لیے بورڈ لگا ہوا ہے نو انٹری کا کہ یہاں اہل حدیث ہی جا سکتے ہیں یا حنفی جا سکتا ہے. تو جب آپ نے پہلے سے اس کو دور کر دیا، آپ نے اپنی مسجد میں اس کو نہیں آنے دیا، اس نے دور سے دیکھ کے شافعی، اہل حدیث، حنفی، وہ تو نکل گیا کیونکہ یہاں بورڈ لگا ہوا اہل حدیث کا اور میں ماننے والا ہوں فقہ حنفی کا. میں کہتا ہوں نو یہ میرے لیے جگہ نہیں ہے، میری مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر وہاں کوئی بورڈ نہیں لگایا، اگر آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، کہا کہ میری دعوت کتاب و سنت کی پھیلے، لوگ اس سے متاثر اور لوگ سنیں، تو پہلے اس کو قریب تو کریں. آپ نے قریب ہونے سے پہلے اس کو دور کر دیا. دیکھیں، دور کرنے والی بات اور قریب کرنے والی بات جو ہے نا، یہ ساری ذمہ داری آتی ہے میرے اور آپ کے کردار پہ. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میری اپنی سٹڈیز ہیں، آپ سے یقیناً بہت کم ہے، میں ایک نہیں، میں تو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑے آپ کا ریسرچ ہے. نہیں، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے وہ جو 40 سال تھے وہ صرف اور صرف کردار پہ کام کیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ آپ تو حضرت ابو بکر کا آپ نے وہ جو واقعہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے حوالے سے وہ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے کہ اگر رسول کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک بڑے قریبی صحابی تھے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں تھے، جو مسلمان نہیں تھے، جو دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بھی آپ کو صادق امین کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صادق ہیں اور امین ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، آپ کو دی ہوئی چیز محفوظ ہے. تو یہ تو کردار، اخلاق کی دعوت، کردار کی دعوت، اخلاق اور کردار کی دعوت، یہ تو فہیم بھائی بنیاد ہے. اگر آپ کے پاس حق بھی ہے، اگر آپ کے پاس حق بھی ہے تو آپ اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ اسے پھیلا سکتے ہیں. اگر آپ کے اپنے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ متنفر ہو جائیں گے. ابھی ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے، ایک مولوی صاحب، وہ انہوں نے بڑا یعنی کہ مذاق اڑایا. کس چیز کا مذاق اڑایا؟ انہوں نے در حقیقت مذاق تو اہل حدیثوں کا اڑایا، لیکن وہ اہل حدیثوں کا مذاق نہیں اڑا، وہ مذاق اڑ گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رفع دین کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے رکوع سے. انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نام تو نہیں لیا اللہ کے نبی کا، لیکن رفع دین کو انہوں نے ہٹ کیا. اسی طریقے سے آمین بالجہر، اگر ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک مسلک حدیث کو دیکھ کر بخاری کی آمین بالجہر کہتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے، انہوں نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تو بھینس کے بچے کی طرح بھاں بھاں کرنا ہے. تو یہ کس چیز کا مذاق، کس چیز کا مذاق اڑایا گیا؟ اس سے لوگ آپ کے قریب ہوئے، اپنی جہالت ہے، یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، اس سے لوگ آپ کے قریب نہیں ہوں گے، اس سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. صحیح. سر ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس طرح کی ذرا گفتگو جو ہے اس کے آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے اب تک. میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوسائٹی میں ہمارے اختلافات وغیرہ ہیں یا مذہبی طور پہ جو ہم ایک دوسرے سے تھوڑا سا فرق محسوس کرتے ہیں، اس فرق کو ختم کیا جائے اور کسی طرح جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کی فضا ختم کر کے ایک بھائی چارے کا ایک ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے. میرے ساتھ جو ایک آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب، جو کہ صدر ہیں اہل سنت
یوتھ فورس کراچی، سوری اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے معذرت چاہتا ہوں. تو اچھا ہم نے بات کی اہل حدیث کے وجود کے حوالے سے کہ اس کا وجود کیا ہے، پھر آپ نے بتایا کہ اس کی دعوت جو ہے وہ تو یہ ہے ایسے، پھر ہم نے وہ 73 فرقوں والی بھی بات کی کہ وہ ایک جنرلی جو کیا بات جو ہے وہ ہے. ابھی آتے ہیں ہم امت کو متحد کرنے کے حوالے سے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بہترین. ہم بدقسمتی سے اگر اس وقت اپنے وطن عزیز کی بات کریں، وہ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا شروع کرتے ہیں، ہم اپنے شہر سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ لسانیت کے، ٹھیک ہے، نسلوں کے مطلب آپ کو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، گروہ نظر آتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ہمیں لینگویج کے حوالے سے مطلب صوبوں کی بنیاد پہ 5 بڑی قومیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے الگ گروہ نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنے وہ تہذیب و ثقافت ہے. پھر ایک دوسرے کی چیز برداشت نہیں ہے ہمیں. اب مطلب اگر کوئی الگ ہے تو ہم نے باقاعدہ لائن ہی کھینچ دی ہے کہ تو ہے ہی الگ. اچھا یہ تو پاکستان کا معاملہ، یہ دیکھیں پاکستان سے باہر چلے جائیں آپ، مختلف اسلامی ممالک جو ہے، پوری مسلم امہ، ٹھیک ہے، جو اس کی بات کریں تو ہر ملک جو ہے وہ الگ الگ مفادات کی زندگی جی رہا ہے. اس کو دوسرے مسلمان ملک پہ زیادتی ہو رہی ہے تو کوئی تیسرا بیچ میں بات کرنے والا نہیں ہے. ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے مسلمان ملک پہ میزائل داغتا ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ایک جناب مسلمان ملک کسی دوسرے مسلمان مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے تو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بھی ہمارے تو مفادات ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو جب یہ ماحول ہے، اس مطلب انوائرمنٹ میں ہم مسلمان آج کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا اتحاد ہمارے نصیب میں ہے؟ ہم کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. جو آپ نے ایک تاثر قائم کیا ہے، اس طرح سے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العالمین نے اتحاد کا نسخہ یہ دیا ہے کہ مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جانا. یہ اللہ رب العالمین کی دعوت ہے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے. ہم نے کیا کیا؟ لسانیت کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر، مذہب و رنگ و نسل کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر ہم نے آپس میں اختلافات کیے، اور اختلافات اس حد تک ہو گئے کہ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف محاذ آرا ہو گئی. کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے کہ تو پٹھان میں مہاجر، میں سندھی تو بلوچ. یہ اسلام نے تقسیمات نہیں سکھائی ہیں. اسلام کے نزدیک سب ایک ہیں. جو کالا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو گورا ہے، جو حبشی ہے، جو پٹھان ہے، جو مہاجر ہے، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، حنبلی کہتا ہے، یہ سب مسلمان ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا، ہم نے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے. یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہر قوم نے، ہر مسلک نے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھائے اور سامنے والے کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگائے، مشرک کے فتوے بھی لگائے، آپس میں دوریاں پیدا کی. اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ کافروں نے اٹھایا. آپ نے جو کہا کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے کہ کشمیر کے اندر جو ہندو مظالم کر رہا ہے وہ پٹھان پہ کر رہا ہے، مہاجر پہ کر رہا ہے، دیوبندی پہ کر رہا ہے، بریلوی پہ کر رہا ہے، اہل حدیث پہ کر رہا ہے. اللہ کی قسم اس کو نہیں پتا یہ سب چیزیں. وہ مسلمان پہ مظالم کر رہا ہے، وہ مظالم مسلمان پہ کر رہا ہے. امریکہ نے عراق میں یا افغانستان میں جو بم گرائے، اس کو پتا تھا کہ یہ مسلکیں کیا ہوتی ہیں، یہ تعصبات کیا ہوتے ہیں، لسانیت. اس کو صرف یہ پتا تھا، یہ شیعہ سنی کی کوئی تمیز نہیں تھی. اس کو یہ پتا تھا یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، ان کو ختم کرو. تو آج اس کا نتیجہ کیا نکلا ہمارے آپسی لڑائیوں کا؟ کہ قرآن نے کہا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب آپس میں انتشار کی فضا ہوگی، آپس میں اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوگے، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، کافر تم پہ چڑھ دوڑیں گے. آج ہم کمزور ہو گئے، آج کفار ہم پہ چڑھ دوڑ. دنیا میں ہر جگہ پر ہم مظلوم ہیں، دنیا میں ہر جگہ پر کفار ہمارے سرحدوں پر قابض ہیں. تو اتحاد صرف اور صرف ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ ایک ہے کہ قرآن اور حدیث کے پرچم تلے جمع ہو جائیے، اپنی اپنی دعوتیں چھوڑ دیجئے. میرے نزدیک، میں اہل حدیث کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہوں یوتھ فورس کراچی کے حوالے سے، میں جو اس کی رائے سمجھتا ہوں وہ صرف ایک ہے کہ اتحاد کی ایک صورت ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کو نافذ کر دیجئے. قرآن اور حدیث سب کے نزدیک ایک ہی ہے.
جو بریلوی ہے, جو دیوبندی ہے, جو اہل حدیث ہے, جو پٹھان ہے, جو مہاجر ہے, جو بلوچ ہے, سب کے نزدیک قرآن و حدیث کا ایک اونچا مقام اور معیار ہے. تو اس اونچے مقام اور معیار کے پرچم تلے اگر ہم جمع ہو جائیں گے, انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اختلافات ہوتے کیسے ہیں کہ پٹھان کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ میری حکومت آنی چاہیے, مہاجر کہتا ہے میری آنی چاہیے, حنفی کہتا ہے فقہ حنفی نافذ ہونی چاہیے, شافعی کہتا ہے شافعیت نافذ ہونی چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کو سب نے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, موطا امام مالک کی حدیث ہے, ترکت فیکم امرین, یہ آخری وصیت ہے میرے نبی علیہ السلام کی. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا, بیماری کے دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین, لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تذلوا, تم ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے, ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, جب تک تم قرآن اور حدیث سے چمٹے رہو گے. تو یہ بات میری نہیں ہے, یہ میرے نبی علیہ السلام کی, امام الانبیاء کی دعوت ہے کہ قرآن اور حدیث کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ, اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ڈال دو, اس سے اپنا فیصلہ لے لو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, سارے معاملات ختم, اتحاد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں کچھ تھوڑی سی مجھے اور رہنمائی چاہیے. جتنے بھی فرقے ہیں میں ان کو ایک رہنمائی کی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں ان جو شخصیات جن لوگوں نے رہنمائی کی ہوئی ہے اس کی, وہ بڑے ایک نیک لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے قریبی ولی لوگ تھے, جن لوگوں نے اس کی رہنمائی کی کہ لوگوں کے لیے تھوڑا آسان کر دیا کہ ٹھیک ہے وقت بھی گزر چکا ہے, 1400 سال ہونے والے ہیں, تو وہ اس وقت کو جو ہے انہوں نے تھوڑا سا چیزیں آسان کر کے بتا کے کہ بھئی اس کو آپ ایسے کریں گے, یہ دین بتا رہا ہے, اس کو ایسے کریں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو مطالعہ ہے ہمارا دین اسلام کے حوالے سے, اپنے ہی مذہب کے حوالے سے, وہ کوئی بہت عمدہ اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں ہمارے پاس ایک عام شہری کے حوالے سے. کیونکہ ہم لوگ وہ اسکول میں ایک دینیات کی کتاب جو ہے نا وہ اسلامیات وہ پڑھ کے, اور گھر میں جب پیدا ہوئے تو کان میں اذان ہوئی ہے, بعد میں ہمیں 2-3 کلمے پڑھا دیے, کلمے جو ہے نا وہ پڑھا دیے, وہ بچوں نے بڑوں نے سکھا دیے, رٹے لگوا دیے اصل میں. تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ نہیں چل رہا ہوتا, ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کچھ بدقسمتی سے اس قسم کے نان پریکٹسنگ قسم کے مسلمان ہیں, ہمیں رہنمائی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ علماء کرام جو ہیں وہ انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ کرنا ہے, اور ہم انہی کے پاس جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ مقلد اور غیر مقلد والی بھی جو ہے ہوا ایک بڑی تیز چل رہی ہوتی ہے, ایک معاملات جو ہیں وہ اختلافی بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں یہاں پہ جو رہنمائیاں ہیں وہ احادیث اور سنت کے اوپر بنی ہوئی ہے نا, مطلب ان کا سٹرکچر جو ہے, جو بیسک جو بنیادیں ہیں وہ تو احادیث کے اوپر ہی ہیں. جتنے بھی فرقے جو ہیں الگ الگ, احادیث میں مستند جو اتھینٹسٹی جو ہے نا حدیث کی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ ایک چیز وہ اہل حدیث کے نزدیک جو ہے وہ بڑی سٹرونگ اور بڑے اس پہ, دوسرا کہہ رہا نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہوا. اب وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے اس کو اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے, تو یہ جو ہے اس کی زیادہ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کی اتنی اتھینٹسٹی نہیں ہے, یہ اس کی زیادہ. تو اس بنیاد پہ عوام تو بیچارے وہ پس گئی نا, یا تو وہ خود اس کی مانے اس کی مانے, اس کی مانے یا اس کی مانے. اب وہ کہیں گے جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے, اور حالانکہ دین میں صحیح اور غلط کا معاملہ ہے, اچھے اور برے لگنے کا تھوڑی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو اب بہترین ماشاءاللہ آپ کی. اب مجھے بتائیے ذرا کہ عوام کیا کرے بیچاری, وہ کس طرح؟ 2 باتیں آ گئی نا. ایک تو پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے دین جو ہے وہ 1400 سال گزر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو, بے شک مکمل دین ہے, صحیح ہے, اس سے زیادہ کا ایک عرصہ گزر چکا ہے. اور اس کے بعد اب ہمیں اپنے ائمہ سے, اپنے اماموں سے, مولویوں سے دین کو سیکھنا ہے, چونکہ انہوں نے بھی دین آگے سیکھا ہے, اب وہ ہم تک سکھائیں گے. تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ امام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے دین کو سیکھا اور دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کا انہوں نے کردار ادا کیا. لیکن جب پچھلے پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ امام بھی انسان تھے, اور انسانی تقاضے سے, بشری تقاضے سے ان سے بھی غلطیاں ہو گئیں, تو ہمیں ان کی غلطیوں کو آگے لے کے نہیں چلنا ہے. جو بات قرآن و حدیث سے میچ کر جائے اس کو ہم نے لینا ہے. جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اہل حدیث کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آئے ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہمارا
مسلک ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے کسی مولوی کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے. بالکل صحیح. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ان کو معلوم ہے کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مقلد فلاں امام کے, ایک کتاب حدیث کی اسے انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں آپ, بالکل کہہ سکتے ہیں, ایک کتاب حدیث کی ترمذی, ٹھیک ہے, آپ نے نام سنا جی میں نے سنا. اس کے اندر ایک حدیث ہے بیع اور شرع کا مسئلہ ہے, خرید اور فروخت کا مسئلہ ہے. اس میں دو اماموں کی رائے پیش کی گئی ہے. اس حدیث کو لیتے ہوئے دو اماموں کی رائے پیش کی گئی ہے, ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کے خلاف ان سے مسئلہ ہو گیا, کیونکہ انسان تھے, بشر تھے, خلاف ہو گیا, اپنی دانش میں انہوں نے صحیح کیا ہوا لیکن غلط ہو گیا. جیسے میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب والا واقعہ آپ کو سنایا تھا, بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی. امام شافعی کا مسئلہ حدیث کے بالکل عین مطابق تھا. حدیث طویل ہے, میں اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. اب جو فیصلہ کرنے والا شخص تھا, جو مقلد تھا, اس فیصلہ کیا اس نے کہا الحق والانصاف ان الترجیح علی الشافعی فی هذه المسئلہ, کہ حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے, کہ امام شافعی کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. صحیح ہے. بل نحن المقلدون ابی حنیفہ, لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, لہذا ہم پر تقلید ابو حنیفہ کی واجب ہے. وہ اللہ کے بندو, تم کہہ بھی رہے ہو کہ یہاں پر امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور امام شافعی کا مسئلہ درست ہے, تو پھر درست مسئلے کو لے لو. تو تقلید جو ہے وہ انسان کو, آپ نے کہا کہ ہم ان کو فالو ہر معاملے میں فالو نہیں کر سکتے. اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جس مسئلے میں تمہیں نہیں معلوم اماموں سے پوچھنا ہے, لیکن دلیل کی بنیاد پر. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ ایک حدیث کو وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے, میں کہتا ہوں غلط ہے. جس حدیث کو میں کہتا ہوں غلط ہے وہ کہتا ہے صحیح ہے. اب ایک عام آدمی کیا کرے, اس کے لیے کیا ایک پیرامیٹر ہے, کیا اس کے لیے ایک ترازو ہے, کس طریقے سے وہ وزن کرے کہ یار بات کس کی صحیح ہے. تو اللہ رب العالمین نے عام آدمی کو بھی عقل ضرور دی ہے, عام آدمی کو بھی عقل ضرور دی ہے. اب عام آدمی, اس کے اندر ایک اسماء و رجال کا کورس ہے, فن ہے, اس کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا. یہ کون سا کورس ہے؟ یہ حدیث کو پرکھنے کا ایک کورس ہوتا ہے. اس کے راویوں کے اوپر اس میں جرا ہوتی ہے, سارے علماء مفتی کرام نزدیک ہوتا ہے, سب کے نزدیک ہوتا ہے. لیکن عام آدمی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن عام آدمی کو دنیاوی معاملات میں اتنی عقل ضرور ہوتی ہے کہ یہ ٹماٹر گلے میں ہے یا صحیح ہے. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی انسان کو بعض باتیں کلک کر جاتی ہیں کہ کس کی بات دین کے زیادہ تر قریب ہے, حدیث کے زیادہ تر قریب ہے. اگر وہ اپنے اس مولوی کی, اس امام کی, اس بندے کی, اس مفتی کی بات کو حدیث کی بنیاد پر یا قرآن کی بنیاد پر اس کو فالو کرتا ہے کہ اس کے سامنے حدیث آ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. کیونکہ دونوں سے وہ جج کرے, وہ اس فن کے اندر تو نہیں جا سکتا, کیونکہ ایک عامی ہے, ایک عام آدمی ہے, وہ اس فن میں نہیں جا سکتا, لیکن وہ دونوں کی باتوں کو میچ تو کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی تو عقل دی ہے, جس کی بات اس کو لگے حدیث سے قریب تر ہے اس کو انشاءاللہ فالو کر لے. اللہ نے اس کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کو اس طرح بٹے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے. اگر بٹا ہوا دیکھنا چاہتے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کبھی نہ کہتے, بالکل نہ کہتے, اور یہ بھی نہ کہتے کسی عربی کو اجمی کو عربی کوئی فوقیت حاصل نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر ان سب کو ملانے کے لیے, مطلب کہ آپس کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی اپنی برداشت بڑھائی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپس میں اتحاد وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. جنرل ضیاء الحق نے غالباً سن 87 کے اندر 1987 میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے ایک عالم بھی گزرے ہیں, ان سے کہا علامہ صاحب ہم امت کو کیسے متحد کریں, آپ کوئی نسخہ دے دیں, ہم امت کو کیسے متحد کریں, کوئی نسخہ دیتے جائیں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں پر چھوڑ دیں گے تو ہر مولوی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے گا اور اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہے گا. تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وہاں پہ فلسفہ پیش کیا کہ آپ قرآن و حدیث کا نفاذ کر دیں, آپ کسی کے نہ مانے, نہ میری مانے نہ اس کی مانے, قرآن و حدیث کا نفاذ کریں. چونکہ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا حنفیت کو نافذ کرو, لیکن شافعی اور مالکی اختلاف کریں گے, وہ کہیں گے نہیں بھائی شافعیت نافذ ہونی چاہیے, مالکیت نافذ ہونی چاہیے. آپ ہمیں نہ دیکھیں, آپ سیدھے قرآن و حدیث کو نافذ کر دیں, ہم سب اس کے اتحاد کے لیے تیار ہیں. لیکن علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ رب العالمین نے اتنی رکھی تھی, کچھ عرصے بعد ان کی شہادت ہو گئی. تو ان کا یہ فارمولہ آج بھی مجھے پسند ہے کہ آپ کسی کی نہ سنیں, آپ قرآن و حدیث کو نافذ کریں. جو کامن ہے سب سے پہلے اس کو تو اس کا اطلاق کریں, اس کے اوپر آ جائے. اتحاد تو کامن ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ہم کسی ایک فرقے سے ہمارا تعلق ہو اور ہمیں دوسرے فرقے کے لوگوں کے نظریات پہ اختلاف ہو, تو ہمیں ان لوگوں کو, انہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو
ہمیں کافر کہنے کا حق ہے؟ کافر کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے, اگر وہ کافر نہ ہوا تو خود تو کافر ہو گیا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ہم منٹ کے اندر یہ تو کافر ہو گیا, میرے نظریات سے مخالف ہے نا, میرے نظریات کے مطابق نہیں ہے, بس اس کو میں نے دائرہ کفر کے اندر داخل کر دیا, دائرہ اسلام سے نکال دیا. اللہ کے لیے اس روش سے بچ جائیں. اپنے نظریات پیش کریں, اپنے دلائل پیش کریں, لیکن کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں, کسی کو کفر کے اندر داخل نہ کریں. وہ مسلمان ہے جو بھی ہے. کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے. وہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. آپس میں اختلافات ضرور بھی ہوں گے, اس دور میں بھی تھے, اس دور میں بھی تھے, لیکن اختلافات کا مقصد ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا نہیں ہے. اختلافات کا مقصد ایک دوسرے کو کافر کہنا نہیں ہے. کئی لوگوں نے میرا پروگرامات کی پوسٹیں لگائیں اور مجھے برا بھلا کہا, مجھے کوئی برا نہیں لگا. میں نے کہا چلو کیا ہوا, بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اختلافات کا مقصد گالیاں دینا نہیں ہوتا. میں کبھی, آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ اتنے پروگرامات کیے, کبھی کسی کو گالی دی ہو, کسی کو نہیں. میں نے اپنی دعوت ضرور پیش کی, اور میری اپنی دعوت نہیں ہے, اللہ کی قسم میں نے قرآن و حدیث پیش کیا ہے. اگر میری بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو, ہرگز نہ قبول کریں, میری کیا کسی کی بھی نہ ہو. تو میری تو دعوت یہی ہے, اہل حدیث کی دعوت یہی ہے, قرآن و حدیث کی بات مان لیں اور اپنی اپنی دعوتوں کے سلسلے ختم کریں, ورنہ دکانیں تو کھلی رہیں گی. صحیح. اچھا, یہاں پاکستان میں بین المذاہبین کے حوالے سے بھی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, جس کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھا ہے کہ جو ان کے ریلیجن میں اور ہمارے ریلیجن میں جو اس وقت جو ہمیں کامن چیزیں نظر آتی ہیں, جس میں ہیومینٹی اور انسانیت جو ہے وہ اور امن جو ہے یہ سر فہرست ہے, آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ پیار محبت والا ایک ماحول پیدا کریں, نہ کہ لڑائی جھگڑا اور سوسائٹی میں ایک وہ اختلاف سا پھیلے. اسی طرح ہمیں مختلف فرقوں میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں. بھی ہے جی, بین المسالک, تو ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک چیز ایکسپیرینس کی, مطلب اس سال ایک ہو گیا ہوگا اس چیز کو, اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس دن. ایک سڑک کے ایک کنارے پہ مسجد, وہ فقہ جعفریہ کی مسجد, ٹھیک ہے, فقہ جعفریہ کی ایک مسجد, اور سڑک کے اس پار, مطلب صرف سڑک پار کرنے کا فرق ہے, اور الگ سے وہ جائے نماز بچھے ہوئے ہیں اور مصلی بچھا ہوا ہے, اور وہاں پہ نماز ہو رہی ہے. نماز پڑھتے دیکھ کے لوگوں کو مجھے خوشی ہوئی, مگر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک ہی رسول کو, ایک ہی اللہ کو ماننے والے مطلب لوگ ہیں, اور یہ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, تو ادھر جا کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کیا دھکے دینے تھے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں جب بورڈ لگ گیا مثال فقہ جعفریہ کا, یہاں بورڈ لگ گیا مسلک اہل حدیث کا, تو جناب آپ نے فقہ جعفریہ کا بورڈ لگا کے دوسروں کو دور کر دیا, آپ نے اہل حدیث کا بورڈ لگا کے دوسروں کو دور کر دیا. یہی تو نتائج بن رہے, دوریوں کا سبب بن رہا ہے. دیکھیں, اتحاد کی فضا تبھی ہو سکتی ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں. اور یہ ایک بات اس میں یاد رکھیں, اتحاد کی صورت وہ توحید کے اوپر ہے, اتحاد کی صورت وہ توحید کے عقیدے پر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو جمع کیا تو اتحاد کیسے لے کر آئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ جتنے انبیاء پچھلے گزرے, سیدنا ابراہیم کو دیکھ لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتحاد قائم کرنا چاہا, لیکن اتحاد کی بنیاد توحید تھی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد قائم کرنا چاہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اتحاد ہو جائے گا. تو اتحاد کی فضا انشاءاللہ الرحمن بنے گی جب امت توحید کے اوپر آ جائے گی. اگر منتشر رہی اپنے اپنے گروہوں میں, اپنے اپنے قبیلوں میں, اپنی اپنی دعوت میں, اپنے مسلک کے پرچار, تو پھر معذرت کے ساتھ ہم اختلافات میں اور بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا, ایک اور مزاج جو ہے وہ ہمارا, میرا خیال ہے, مجھے اس پہ رہنمائی کیجیے گا, ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ایک شخص جو مطلب میرا جو بلیو ہے یا جو آپ کا بلیو ہے, جن ہستیوں کے حوالے سے آپ ان کو بہت زیادہ محترم مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد, تو آپ جنہیں بہت زیادہ محترم مانتے ہیں, تو ایک دوسرا فرقہ ہے وہ ان کو اتنا محترم نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کے نظریات یہاں پہ مختلف ہیں. تو ہمیں یہ اگر دونوں میں کچھ زبان سے کچھ اگر الفاظ یا اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, تو اس پہ گریبان پکڑنا لازمی ہے, یا
خاموشی سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے یا اس کے منہ پہ بھی کہنا میرا خیال اسے یہ نہ لگے, خاموشی سے صرف یہ اللہ تعالیٰ سے اس دوسرے شخص کی ہدایت مانگنا اور اپنے لیے سیدھا رستہ مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے, یا ہم ایک دوسرے سے ایک یوتھ مطلب ایک وہ لڑائی کرنے کے لیے ایک پورے ونگ بنا کے ہم لوگ جو ہے تیار کیے ہوں مارکیٹ میں ہم نے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. اچھا ایک اور چیز میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے یہاں پہ فرقوں کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر محرم آئے تو جان بوجھ کے وہ اس مسجد کے سامنے سے جلوس گزرے گا جو اہل حدیث کی یا کسی کی دیوبندی بریلوی اور نو کے دوسرے اختلافی فرقے والوں کی مسجد ہوگی, اور وہ خود باہر کھڑے ہوں گے کہ ایسی کی تیسی گزر کے دکھائیں. اہل سنت کا 12 ربیع الاول کے دنوں میں ایک جلوس ہوگا, اس میں وہ جو ان سے اہل سنت سے جو اختلاف رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں. اس کو کہتے ہیں پن توڑنا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو پن توڑا جا رہا ہے. اگر یہ دین کی سمجھ رکھتے تو یہ جلوس ہی نہ نکالتے. پہلی بات تو یہ سمجھیے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آیا آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فلاں لوگ ہیں جن کو آپ اپنے دین کی کام کے لیے بھیجا ہوا تھا, بہت بڑا دین کا عمل, وہ اس کام سے واپس آئے اور انہوں نے کیا کیا, تھکے ہوئے تھے, تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے انہوں نے رستے میں اپنے جانور باندھ دیے اور خود بھی رستے میں سو گئے, جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں مشکل ہو رہی ہے. یہ دین حقوق العباد کی بڑی تعلیم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے یہ سمجھیے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے صحابہ کو کہو کہ فوری طور پہ رستہ کلیئر کریں, اگر ان کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو گئی تو ان کا سارا عمل جو دین کا وہ کر کے آ رہے ہیں وہ برباد ہو جائے گا. تو یہ جو آج جلوس چاہے وہ سنی نکالے چاہے وہ شیعہ نکالے, یہ اگر لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو خدا رہ اس سے بچ جائے. لوگوں کے انسانوں کے حقوق سب سے پہلے. ہاں نہیں, بے شک کسی کو تکلیف بالکل نہیں پہنچنی چاہیے. وہ جلوس بے شک مذہبی ہو یا کوئی سیاسی ہو یا کوئی بھی کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو, آپ ہمیں صرف دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا میری ذات سے یا آپ کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. اگر اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو, تو ہمارے ایک مسلمان اور ایک اچھے انسان ہونے پہ فوراً سوالیہ نشان آ جائے گا. تو سر تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, آپ تشریف لائیں. ہم نے باتیں کی کچھ چیزوں کو حل کرنے کے لیے. ان سارے دوستوں سے انتہائی معذرت جن کی دل آزاری ہوئی ہو اس پروگرام کے حوالے سے, اور ہم نے صرف رہنمائی کے لیے اور یہ فاصلے کم کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے آج کی ایک نشست رکھی تھی. انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو پھر اسی حوالے سے کوئی پروگرام رکھیں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, اب دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.